السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ ایران جنگ کے تناظر میں امریکی حملوں کی شدت برقرار ہے اور آج ہی امریکی وزیر جنگ نے ایران کو یہ وارننگ دی ہے کہ اگر ایران ڈیل نہیں کرتا تو امریکی حملوں میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اب یہ سگنل دے رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ سیز فائر کرنا چاہتے ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے کہ ایسا 6 اپریل سے قبل ہی ہو جائے۔ دوسری جانب ایران جنگ کے سیز فائر کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں بھی جاری ہیں اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چینی قیادت سے تفصیلی مشاورت بھی ہوئی ہے۔ ایران جنگ کے معاشی اثرات سے نمٹنے کے لیے گزشتہ روز ایوان صدر میں ہونے والے اجلاس کے حوالے سے اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ وفاق نے ہفتے اور اتوار کے روز سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کی آپشن پر صوبوں کی مخالفت کے باعث عمل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی منظرنامے میں پی ٹی آئی قیادت اب یہ شکوہ کرتی دکھائی دے رہی ہے کہ عمران خان کے بعد ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی آنکھ میں تکلیف کے ایشو پر حکومت کوئی توجہ نہیں دے رہی۔ ایران جنگ کے اثرات سے نمٹنے کے لیے حکومت اب کیا حکمت عملی اپنانے جا رہی ہے اور بشرا بی بی کے معاملے کو اب کیسے ہینڈل کیا جائے گا، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ رہنما اور وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے خیبر پختونخوا اختیار ولی صاحب۔ السلام علیکم سر، یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کل ایوان صدر میں جو اجلاس ہوا جس میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی وفاق نے، لیکن صوبوں نے اس کو رد کر دیا، کیا یہ اطلاعات درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سوزین، رد ہوا اور اس پہ بحث ضرور ہوئی اور اس کے پروز اینڈ کون سارے دیکھے گئے۔ یہ وہ آپشنز ہیں کہ جو سٹیپ بائی سٹیپ آگے جا کے آپ نے اٹھانے ہیں، آپ نے دیکھنے ہیں۔ مطلب if we have left with no option but to impose the lock down، آپ کے پاس کوئی صورتحال نہیں بچتی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر تو آپ چلیں گے، پھر آپ کریں گے۔ سو اس پہ بات چیت ہوئی، اس پہ مشورہ ہوا۔ فیول ریشننگ پہ بھی بات ہوئی ہے کہ اگر فیول ریشننگ ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ آگے جو حالات خدا نہ خواستہ اگر بڑھ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں مزید، جس طرح مطلب آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا میں کیا حالات بن رہے ہیں، دنیا میں دیگر ملکوں میں کیا حالات بن رہے ہیں، جو جہاں سے تیل پروڈیوس ہوتا ہے ان ملکوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ تو اگر یہ حالات رہیں گے تو پھر تو چیزیں خراب ہو سکتی ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس اس وقت تو آپ یہی کر سکتے تھے کہ آپ نے آسٹیرٹی ڈرائیو چلا دی، آپ نے 60% گاڑیاں جو ہیں وہ واپس پول میں جمع کرا دی ہیں۔ پرائم منسٹر نے اسٹرکٹلی آرڈر دیا ہے، سرکاری گاڑیاں جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں 60%، 50%، اور وزراء جتنے سرکاری بڑے جو فیول کنزیوم کرنے والے لوگ تھے ان کے پیٹرول پہ کٹ لگا دیا گیا۔ تو ڈیفینیٹلی اگر تب بھی حالات کنٹرول نہیں ہوتے تو پھر تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت جو حالات ہیں اور فیول کی پرائس ہے اس حساب سے پاکستان میں اس وقت 1 لیٹر 500 روپے سے اوپر ہونا چاہیے، لیکن یہ ہماری پالیسی ہے جس نے اس کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے۔ سو یہ جو آپشنز ہیں آسٹیرٹی ڈرائیو کے بعد، لائک فیول ریشننگ ہو گیا، لائک اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو گیا، ورک فرام ہوم ہو گیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آن دا ٹیبل ہیں۔ لیکن سر اگر میں ایک اور یہیں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، نہیں بچے گی تو پھر آپ اس کو لگانے ضرور جائیں گے۔ لیکن میڈیا رپورٹس تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ پیٹرول مہنگا کرنے کے باوجود جو کنزمپشن ہے وہ 25% بڑھ گئی ہے۔ اب دیکھیں نا، پیٹرول مہنگا کے باوجود، کٹ لگانے کے باوجود اگر بڑھ رہی ہے تو ڈو یو تھنک سو کہ از اٹ اے گڈ سائن؟ ہمیں تو ایز اے نیشن یہ فیصلے کرنے ہیں، صرف حکومت نے تو اپنے سر پہ چیزیں نہیں لینی ہوتی نا، ہمیں تو اپنے ملک میں جتنی گاڑیاں یوز کرتا تھا میں نے اس میں سے گھر کی اپنی استعمال کی گاڑیاں جو ہے میں نے آدھی کھڑی کر دی۔ جتنا میں فیول کنزیوم کرتا تھا وہ میں اس کو کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کو مزید کم کر لوں۔ سرکاری پیٹرول گاڑی سب ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو قوم کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس طرف آئے اور اس آسٹیرٹی ڈرائیو کا وہ حصہ بنے۔ اگر ہم نہیں بنیں گے، ہر بندہ اپنا حصہ نہیں ڈالے گا تو یہ کیا ہوگا؟ مطلب کل کو حالات کیا ہو سکتے ہیں؟ کل کو پیٹرول مہنگا ہوگا، مہنگا ہونے کے بعد پھر ناپید ہو جائے گا۔ تو اللہ نہ کرے کہ یہ تو آپ کی حکومت اتنی تگڑی ہے کہ ایک راستے سے آپ کو اگر تیل نہیں آ رہا تو یمبو سے آپ کو پیٹرول دلا رہے ہیں، فجیرہ سے آپ کو دلا رہے ہیں، سعودیہ سے الٹرنیٹ راستے سے منگوا رہے ہیں۔ آج یہ آپ کی حکومت کی کامیابی ہے کہ آپ کے جہازوں پہ پاکستان کا جھنڈا لگا ہوتا ہے تو وہ
ابنائے حرمت سے سیدھے گزر کر آ جاتے ہیں. تو یہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن میرے خیال میں کچھ سچویشن کا ادراک بھی کرنا ضروری ہوتا ہے. صحیح. اچھا سر, اب دیکھیں کہ کیونکہ 25% کنزمپشن بھی زیادہ ہو گئی ہے, آپ نے کہا اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی نہیں لگ رہا, اب لاک ڈاؤن بھی نہیں لگے گا, کنزمپشن بھی زیادہ ہو گئی ہے, تو پھر کس طرح سے حکومت اس سچویشن کو ڈیل کرے گی؟ دیٹ مینس کہ پیٹرول مزید مہنگا ہو جائے گا. وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ آپشنز جو ہے کوئی آف نہیں کیا گیا, یہ سارے آن دا ٹیبل ہیں. صحیح. چاہے وہ فیول ریشننگ ہے یا چاہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے, یہ آن دا ٹیبل ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ حالات اس طرف چلے جاتے ہیں تو یہ اقدامات آپ نہیں اٹھائیں گے تو پھر حکومت تو یہ تو نہیں دیکھے گی کہ کوئی جو ہے اقرار کر رہا ہے یا کوئی جو ہے انکار کر رہا ہے, کوئی خوش ہوتا ہے یا نہ خوش ہوتا ہے. پھر تو آپ کو بچانا ہوتا ہے اور آپ کو پھر اسٹرکٹ ایکشن لینا پڑتا ہے, اور پھر آپ کو لینا ہوگا. آپ کے پاس کوئی آپشن تو بچے گا نہیں. اور جو 25% آپ انکریز بتا رہی ہیں, آئی ایم ناٹ اویئر اباؤٹ دیٹ, اس میں انکریز ہوا ہے. لیکن اگر آپ بتا رہی ہیں تو میرے خیال میں سوزین جہان کی بتائی ہوئی بات جو ہے وہ اوتھینٹک ہوتی ہے. آپ نے ضرور جانچ کی ہوگی اس بات کی, لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. صحیح. اچھا سر, اب تھوڑے سا جنگ کے حوالے سے بات کروں گی. یو ایس اے ایران کی اس وقت وار چل رہی ہے. پاکستان کا جو ثالثی کا کردار ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں ہم کامیاب ہو جائیں گے سیز فائر میں؟ ترکی, سعودی عرب, مصر, یہ سارے وزرائے خارجہ پاکستان آئے اور پاکستان میں دنیا کی تیسری جنگ عظیم کے حل کی بات چیت ہوئی. وہاں پر وہ ڈسکشن ہوئی, اور یہ میز سجنا, یہ جرگے کا ماحول, یہ بیٹھک بننا پاکستان میں, یہ میرے لیے اور آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے, فخر کی بات ہے. اب آگے اس سے چل کر بات چیت ہوئی اور اس میں مطلب کیسے ہوگا, کون کیا کرے گا, کس ملک کا کیا کردار ہوگا. لازمی بات ہے سارے کام پاکستان اکیلے بھی نہیں کر سکتا, کچھ دوست ملکوں کی ہیلپ بھی چاہیے ہوتی ہے. اور اس وقت پاکستان ایک ایسا ہی ملک ہے جس پہ تمام ملکوں کا, تمام اقوام عالم کا آپ کہہ لیں کہ ان کا اتفاق ہے. تو مجھے امید ہے کہ اگر بات یہاں تک پہنچ گئی ہے, منگنی ہو گئی ہے, تو انشاءاللہ شادی بھی ہو جائے گی, نکاح ہو گیا تو رخصتی بھی ہو جائے گی. اچھا سر, مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ 6 اپریل جو ہے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ڈے ہے, کیونکہ ٹرمپ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اس دن تک ایک ڈیڈ لائن ہے کیونکہ انرجی پلانٹس پہ ایران میں حملہ نہیں ہوگا. کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں 6 اپریل سے پہلے ایرانی اور امریکی قیادت جو ہے وہ اسلام آباد میں ملاقات کرے اور جو چیزیں ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں؟ آپ اچھے کی توقع رکھیں, میں مزید تفصیل نہیں بتا سکوں گا, لیکن آپ اچھے کی توقع رکھیں, اور اس پہ مزید ہم کو بحث کر بھی نہیں سکتے, لیکن ہوپ فلی انشاءاللہ 6 تاریخ سے پہلے کوئی اچھا بریک تھرو جو ہے تو وہ ملے گا. چلے سر, اب تھوڑا سا سیاست کی بات کر لیتے ہیں. میں نے ایران کی بات بھی کر لی. ابھی یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی تو آنکھ کا مسئلہ بنا, ہائی کورٹ میں رجوع بھی کیا, ہاسپٹل شفٹ نہیں کیا گیا, لیکن اب سیم سچویشن بشرا بی بی کے ساتھ بھی ہو گئی ہے. کیا حکومت وقت جو ہے وہ بشرا بی بی کو ہاسپٹل شفٹ کرے گی یا میڈیکل گراؤنڈز پہ ان کو بیل دے دے گی؟ میڈیکل گراؤنڈ پہ بیل کی بات تو تبھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ تو بہت تگڑی وکیل بھی ہیں سوزین, جب وہ خود کوئی بیل اپلیکیشن دیں گی میڈیکل گراؤنڈ پہ تو پھر اس کو دیکھا جا سکتا ہے. جہاں تک ہاسپٹل کی بات ہے تو ان کے ڈاکٹرز, ان کی میڈیکل ٹیم جو وہ سجیسٹ کریں گے اس کے اکارڈنگلی پھر کیا جائے گا. اچھا سر, اگر میڈیکل رپورٹ آپ کو پتہ ہے کہ جی سر, اگر کیونکہ خان صاحب کو تو یہ ریلیف آپ نے نہیں دیا, لیکن اگر میں بشرا بی بی کی بات کروں, اگر ان کے وکلا جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں, کوئی سی ایم فائل کر دیتے ہیں, تو حکومت کوئی رکاوٹ تو نہیں ڈالے گی؟ ابھی ڈالی, انہوں نے درخواست دی نہیں اور ہم پہلے سے فیصلہ. سر ہو سکتا ہے ڈرافٹنگ ہو گئی ہو سکتا ہے صبح فائل ہو جائے. وکیل آپ ہیں, اسی لیے تو سر سوال کر رہی ہوں آپ سے, اسی لیے میں جاننا چاہ رہی ہوں. وہی کہہ رہا ہوں, اگر آپ وکیل ہیں, آپ نے ڈرافٹنگ کر لی ہے تو آپ جمع کر لیں, کل اس پہ انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ دوبارہ پروگرام کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر علیمہ بی بی نے فرمایا ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہ اب سڑکوں پہ آنا ہوگا اور سڑکوں پہ جو ہے سڑکیں گرم کریں گے. حکومت کے لیے یہ کتنی کنسرننگ بات ہے, یا حکومت کو لگتا ہے کہ ان سے نہ ہو پائے گا؟ دھوپ ویسے بھی تیز ہو گئی ہے, سڑک گرم ہو گئی ہے,
ان کی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صحیح. سڑک جب ٹھنڈی تھی اس وقت وہ گرم کر لیتے. یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے, ان سے نہیں ہوگا. وہ زمانے چلے گئے جب خلیل صاحب فاختہ اڑایا کرتے تھے. اب تو ان کی کہنے پر خیبر پختونخوا میں کوئی 2-4 ہزار لوگوں کا جلسہ نہیں ہو سکتا, تو یہ پاکستان تحریک انصاف جیسے آئی تھی اسی طرح چلی گئی. لائے گئے تھے اور چلے گئے. میں کوئی تحریک شہریک چلنے والی کوئی سین نہیں ہے اس وقت. تحریک تو آپ اس وقت چلاتے ہیں جب حکومت, سب سے پہلے آپ کی تحریک کی کامیابی یہ ہوتی ہے جب موجودہ حکومت ڈیفیم ہو چکی ہو. کیا ایسے کوئی حالات ہیں؟ نہیں. پھر تحریک تب آپ کی کامیاب ہوتی ہے جب آپ بہت مقبول ہوں. کیا ایسے کوئی حالات ہیں؟ نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ حکومت میں نہیں, آپ مسلسل 14 سال سے حکومت میں ہیں. آپ کی پرفارمنس کوئی زیادہ اچھی رہی؟ نہیں. جتنے آپ نے بیانیے گھڑے وہ سارے جھوٹے تھے. وہ قوم کو پتہ چلا, بالکل چلا. تو ایسے حالات میں اب اگر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو جنگی حالات اس وقت خطے پر منڈلا رہے ہیں اور جو جنگ گزری ہے انڈیا کے ساتھ پاکستان کی, اگر ان حالات میں عمران خان صاحب ہوتے تو کیا وہ اس سے بہتر پرفارم کر سکتے تھے؟ جواب اندر سے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کارکنوں کے بھی نکلتا ہے, نہیں. تو یہ نہیں ہونے والا کام ہے میرے خیال میں. پھر اچھا سر, ویسے پی ٹی آئی والے اگر مطلب اتنی پبلسٹی بھی کھو چکی ہے, ان کے بس کا کام بھی نہیں, تو ان کو سڑکوں پہ آنے دیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, تھوڑی پولیٹیکل سپیس دے دیں, آ جائیں سڑکوں کے اوپر. حکومت 144 نہ لگائے, حکومت پکڑ دھکڑ نہ کرے, تاکہ یہ ایکسپوز ہو جائیں. نہیں سوزین, یو آر اے لائر. آپ کو پتہ ہے, آپ وکیل ہیں, کہ 144 کس لیے لگایا جاتا ہے؟ لوگوں کی جان و مال کو تحفظ دینے کے لیے بھی لگایا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر کیا حالات کیے تھے ڈی چوک میں. ان کے جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں. قبریں کھودنا, کفن پہننا, پھر فائنل کال جو دی تھی اس میں پھر انہوں نے کتنے وہ رینجرز پر گاڑیاں چلا دی تھی. ان سے تو پہلے جب یہ کوئی اعلان کرتے ہیں, سب سے پہلے تو آپ کو ان سے ضمانت لینی چاہیے کہ آپ ضمانت لیں ان سے کہ آپ قتل غارت نہیں کریں گے, خون نہیں بہائیں گے. ورنہ یہ لوگوں کو مار بھی دیتے ہیں اور پھر حکومت سے پوچھتے ہیں کہ گولی کیوں چلائی. یہ تو ایسے لوگ ہیں. تو یہ پاپولیرٹی وغیرہ کا جو وہ فیم شیم والی بات تھی وہ تو اب نہیں رہی. وہ زوم ان کا جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. وہ حالات اب نہیں رہے. میں کہتا ہوں کہ وہ کبھی زمانہ ہوا کرتا تھا, اب وہ نہیں ہے, وہ چیزیں نہیں رہی. ہم یہ ہماری سوچ کیا, شعور کیا, یہ ہماری لاشعور میں بھی اب نہیں. ہم فوکس ہیں اپنے کام پر, اپنے گولز پر, نیشنلی اور انٹرنیشنلی ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس وقت وغیرہ 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 بن چکے ہیں. اور جس کو یہ لوگ کہتے تھے کہ محمد مسلمہ کا کوئی بہت بڑا لیڈر ہے, وہ غیر متعلقہ اور غیر ضروری ہو چکا ہے. چلیے سر, اب بتائیے گا کہ خان صاحب کے بیٹے تھے قاسم خان, انہوں نے پہلے ٹویٹ کی, والد صاحب سے بات کرنے کے بعد عدلیہ پہ تنقید کی, اس کے بعد UN میں جا کے ایک سپیچ کر دی. کیا آنے والے دنوں میں حکومت وقت جو ہے یا جیل میں عمران خان صاحب کی دوبارہ بات کروائی جائے گی ان کے بیٹوں سے, یا بس اب حکومت کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ میں وہ کہتا ہوں نا, لوگ کہتے تھے کہ بڑے ظالم لوگ ہیں, باپ اور بیٹی کی ملاقات نہیں کراتے, باپ اور بیٹے کی بات نہیں کراتے, ان کو ویزا نہیں دیتے ہیں, ویزا یہ گما دیتے ہیں, نائکوپ یہ گما دیتے ہیں, پاسپورٹ یہ گما دیتے ہیں. ڈرامہ بازی ان سے کوئی سیکھے. بات ان کی کرا دی ہم نے, ملاقات کے لیے بھی کہہ دیا کہ ملاقات کے لیے بھی آ جاؤ. ٹیلی فون پہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ان کی بات ہو گئی اور سیدھے چلے گئے پاکستان کے GSP پلس سٹیٹس جہاں پہ ڈسکس ہو رہا تھا وہاں پہ ایسے ریمارکس چھوڑ کر آ گئے. ایک طرف نیتن یاہو کا نمائندہ بٹھا لیا اپنے ساتھ, ایک طرف نریندر مودی کا نمائندہ بٹھا دیا اپنے ساتھ, اور ایک طرف عثمان صاحب کو بٹھا دیا جو کہتے ہیں میں عمران خان کا خونی رشتہ دار ہوں, میں ان کی فیملی سے, میں ان کا کزن ہوں. اور وہاں پر بیٹھ کر پاکستان کے متعلق جتنا نیگیٹو بول سکتے تھے کہ یہ GSP پلس سٹیٹس, آپ کو معلوم ہے سوزین خان, یہ سر ویسے وہ ڈینائل پہ ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں. یہ تو ڈینائل ہی کریں گے. یہ تو وہ وارداتیے ہیں جو رات کو قتل کرتے ہیں اور صبح جنازہ بھی پڑھنے میں مولوی کو بھی کاندھے سے پکڑ کے پیچھے کھینچ لیتے ہیں کہ تو پیچھے ہو جا, یہ بڑا اچھا بندہ تھا مرحوم, میں جنازہ اس کا خود پڑھاؤں گا. یہ وہ قاتل ہیں, یہ وہ ڈرامہ باز ہیں. مجھے تو ان کی I know their inside out, مجھے تو ان کی ساری کہانیاں معلوم ہیں. So that means کہ دوبارہ فون پہ بات نہیں کروائی جائے گی. نواز شریف کا
नवाज शरीफ का दिलाया हुआ जीएसपी स्टेटस जो पाकिस्तान को दिलाया गया, जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट चलती है, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज खड़ी है, ये उसको छीनने के लिए गए थे। जैसे बाप वैसे बेटे, जैसे रूह वैसे फरिश्ते। तो मेरे ख्याल यानी ये कहना दुरुस्त है कि अब मतलब बात नहीं करवाई जाएगी, कांटा लगा दिया गया बात करवाने पर? ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि कांटा लगा दिया, लेकिन इनकी मुलाकातें जब होती हैं पाकिस्तान के अंदर भी, वो उसके भी हमने देखे हैं कि कभी 24 और 26 नवंबर होता है, इनकी टेलीफोन पे बेटों के साथ बात होती है, तो फिर वहां पर ये हालात हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसी मुलाकातें जिसका हमें पॉलिटिकल कोई नुकसान हो तो खैर है, कोई बात नहीं। हमने तो अपने वैसे भी इनकी गंदगी का टोकरा उठा के अपने सर रख दिया था और अपने पॉलिटिकल स्टेक सारे दाव पे लगा दिए थे। लेकिन अगर when it comes to the sovereignty of Pakistan, the integrity of Pakistan, the pride of Pakistan, उसके मफाद की बात आएगी तो मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है फिर की बात करें। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इख्तियार वली साहब ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि स्मार्ट लॉकडाउन समेत हुकूमत के पास बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। आज अडयाला जेल में बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात का दिन था और ये भी खबरें आ रही हैं कि बुशरा बीबी की जो सेहत है वो ख़राब है। इस हवाले से बात करेंगे उनकी बहन से। मरियम रियाज भट्टू साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। क्योंकि आज मुलाकात का दिन था तो पहला सवाल ही ये करना चाहूँगी कि बैरिस्टर गौहर साहब फरमाते हैं कि बुशरा बीबी की फैमिली की भी मुलाकातों पे पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन कुछ मीडिया ज़राए ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि बुशरा बीबी की आज अपनी बेटी और अपनी भाभी से मुलाकात हुई है। तो आप ज़रा इस पर रोशनी डाल दें कि क्या मुलाकातों पर पाबंदी है या आज मुलाकात हो गई है? अस्सलाम वालेकुम सुज़ैन, आपको पता है कि कहीं लिखा हुआ तो नहीं होता कि मुलाकातों पर पाबंदी, क्योंकि लिख के देंगे तो इलीगल, वैसे काम बहुत सारे इलीगल कर रहे हैं लेकिन ना लिख के नहीं देंगे, इलीगल काम कर रहे हैं। तो आज मुलाकात का दिन था, फैमिली गई लेकिन नहीं मिलने दिया, कई घंटे वेट किया उन्होंने और उसके बाद मुलाकात नहीं होनी। यानी कि आप कह रही हैं कि आज बिल्कुल फैमिली की मुलाकात नहीं होने दी गई बेटी से और भाभी से? जी नहीं, किसी से नहीं हुई आज मुलाकात। और ये कितने दिन हो गए हैं मुलाकात नहीं हो पाई? यानी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? ये अभी चौथी मुलाकात है जो मिस हुई, तो तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया कि मुलाकात नहीं हुई। आपको पता है ईद पे भी नहीं मिलने दिया। ईद की मुलाकात जो प्रिजनर्स को, आम कैदियों को भी इजाज़त होती है, तो वो भी नहीं मिलने दिया। तो यहाँ पर पाकिस्तान में तो कानून का ये हाल है। वो तो हाँ, सब जैसे बोला ना कि मतलब हम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, लेकिन जो जजेस हैं, जो काजी हैं इस मुल्क के, वो भी तो सब ये देखते हैं कि कितना बेइंसाफ़ी हो रही है। और अगर वो भी अपनी ड्यूटी निगलेक्ट कर रहे हैं तो उनको भी सोचना चाहिए कि वो भी अल्लाह के आगे। अच्छा, एक तो मुलाकात भी नहीं हो रही और साथ ही ये खबर भी सामने आई है कि बुशरा बीबी को आंख का कोई इशू बन गया है, जिसपे उनका एक मेडिकल चेकअप भी जेल के अंदर कराया गया है। तो इस पे आपको क्या इत्तलात है? जो अगेन कोई ऑफिशियल रिपोर्ट फैमिली को नहीं दी गई, जो भी सोशल मीडिया से अनऑफिशियल रिपोर्ट मुझे मिली, यानी कि फैमिली को इन्फॉर्म भी नहीं किया गया, कोई रिपोर्ट भी नहीं दी गई? नहीं, जैसे खान साहब की दफ़ा कब किया गया था, तो इसी तरह बीबी की कोई नहीं, उनका हमें कोई रिपोर्ट नहीं, कोई नहीं बताया गया। तो जो रिपोर्ट एक मीडिया पे चल रही थी उसको फिर मैंने टेस्ट करवा उनको भेजा रेटिनल स्पेशलिस्ट को, तो उन्होंने कहा कि ये खान साहब की आंखों की तरह की उनकी कंडीशन है, अगर इसका प्रॉपरली बर वक्त इलाज नहीं किया गया जल्दी भी एग्रेवेट हो सकता है, इनको प्रॉपर रेटिनल स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। और मुझे इसमें जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि क्या इनको खाने में कुछ दिया जा रहा है या इनके सेल में कुछ ऐसी फ्यूमिंग है कि दोनों को एक तरह के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि दोनों को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, खान साहब को बीबी को, जो कि इटसेल्फ अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ है, इवन पाकिस्तान के लॉज के अगेंस्ट है। लेकिन वही फिर बात वही आ जाती है कि ना इंसाफ है ना कानून है, तो क्या शिकायत करें किसी से। तो जिस तरह खान साहब ने अपने ज़ाती मॉलेज की रिक्वेस्ट की थी, सीएम हमने फ़ाइल की थी, मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके वकला ने सीएम फ़ाइल की थी, क्या बुशरा बीबी भी ऐसा चाहेंगी कि उनके जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं वो उनका ट्रीटमेंट करें जेल में, या वो पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट होना चाहेंगी? देखिए, क्योंकि बात नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई आज बुशरा इमरान से, मैंने फैमिली को कहा हुआ था कि उनसे उनकी मेडिकल कंडीशन का डिटेल पूछें ताकि फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को मेडिकल अपील पिटीशन फाइल करें। बात नहीं हुई, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो मैंने एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट डिस्कशन की है इसकी उनकी रिपोर्ट की बेसिस पे, तो मुझे यही मैं उनके लॉयर से मैंने बात भी की है और आज आपको पता है कि उनका केस स्केड्यूल्ड था, तो उसकी बेसिस पे फिर आगे उनको मैंने कहा कि आप परस्यू करें इसको, अर्जेंट मेडिकल केयर की जो भी रिक्वेस्ट है। देखिए, आई एम नॉट अ लॉयर, मुझे कोई लीगल उसकी टर्मिनोलॉजीज पता नहीं है, लेकिन आई हैव स्पोकन टू द लॉयर्स और कि इसको परस्यू करें प्रॉपर्ली।
اچھا مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ مطلب بشریٰ بی بی کی تو ملاقاتیں پہلے ہو رہی تھیں، آل آف سڈن ان کی ملاقاتیں کیوں بند کر دی گئیں؟ آپ لوگوں کی طرف سے تو کوئی ایسا ٹویٹ بھی نہیں آتا تھا، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوتی تھی، تو یہ کیا ہوا کہ اچانک سے ان کی ملاقاتوں پہ بھی پابندی لگ گئی؟ نہیں، وہ ان کی ملاقاتوں پہ فیملی کی نومبر سے فیبرری تک کوئی ملاقات نہیں ہونے دی تھی، تو 3 مہینے پہلے بھی پابندی تھی، پھر 3 ہفتے الاؤ کیا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی ملاقات کے لیے ہماری اگر فیملی جاتی تھی اور بشریٰ عمران کو خان صاحب کی بات طبیعت کے بارے میں جو سب سے پہلے بات کی، وہ ہماری فیملی نے، انہوں نے ہماری فیملی کو بتایا اور ہم لوگوں نے جو ہے اس کو ظاہری بات ہے علی ماپا وغیرہ کو بتایا اور باقی سب لوگوں کو بتایا. تو یہ ہم لوگ چھپا تو نہیں سکتے تھے کہ خان صاحب کی طبیعت خراب ہے، ہمیں تو بتانا تھا. حالانکہ ہمیں اس وقت بھی یہ ڈر تھا کہ اگر ہم لوگ یہ بتائیں گے اور ہمارے تھرو یہ بات میڈیا تک پہنچے گی تو پھر ہماری بھی ملاقاتیں بند کر دیں گے. بٹ آف کورس نہیں بتاتے تو خان صاحب کی ظاہری بات ہے کیسے پتہ لگتا کہ ان کی جو آنکھ کے ساتھ کتنا مطلب ان کو کتنی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو میڈیکل کوریج نہیں مل رہی. تو اس وجہ سے ہم نے تو بتانا تھا، رسک تھا، رسک لیا. اب اگر اس بیس پہ انہوں نے بند کر دی ہیں ملاقاتیں تو انلیگل، ہر کام انلیگل ہو رہا ہے یہاں پہ. اب کیا جس طرح خان صاحب کے بیٹے نے ٹویٹ کیا اپنے والد صاحب کے بہاف پر کہ بشریٰ بی بی کو اس لیے ٹارچر کیا جا رہا ہے تاکہ خان صاحب کو جو ہے ان کو بھی ٹارچر کیا جا سکے، تو آپ بھی پھر اس سے ایگری کرتی ہیں؟ ظاہری بات ہے، دیکھیں بشریٰ عمران اگر ان کے خلاف کوئی ایویڈنس ہوتا یا انہوں نے کچھ غلط کیا ہوتا تو ان کے بیل کیسز تو بیل جو ہے وہ تو اسکیجول کر 10 مہینے تو وہ اسی لیے کہ بیل اسکیجول نہیں ہوئی، ان کو تو رکھا ہی جیل میں اس لیے گیا کیونکہ ماشاءاللہ خان صاحب بشریٰ بی بی کی بہت عزت کرتے ہیں، ان سے بہت نصیحت رکھتے ہیں. تو اگر وہ تنگ ہوں گی تو خان صاحب تنگ ہوں گے. لیکن ماشاءاللہ دونوں میں صبر ہے، بشریٰ عمران میں بھی بہت صبر ہے، اور جیسے وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ میں خان صاحب کی اسٹرینتھ بنوں گی، تو اور وہی وہ کر کے دکھا رہی ہیں الحمدللہ. اچھا اب تو یہ معاملہ بڑا الارمنگ ہو گیا، ایک تو ملاقات نہیں ہو رہی، دوسرا آنکھ کا ایشو ہے، تو کیا اب آپ لوگ بھی عدالت پہ ہی جائیں گے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے کہ پلیز بشریٰ بی بی کا بھی علاج کروایا جائے؟ ہمارے پاس کیونکہ ہمیشہ سے خان صاحب بھی اور ہم سب لوگ بھی وی آر لا ابائڈنگ سٹیزنس، تو ہمارے پاس تو ایک ہی راستہ نکلتا ہے کہ ہم جا کے عدالت میں کہیں، ہم لیگل اس میں ریمیڈیز فائنڈ کرنے کی کوشش کریں. آلدو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آگے سے ہمیں انصاف نہیں مل رہا، لیکن ہم لوگ وہ کوشش تو جاری رکھیں گے کیونکہ اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں کہیں نہ کہیں تو انصاف ملے گا ہمیں. لیکن ہم نے اپنی کوشش جو بھی ہے کرنی ہے. باقی دوسرا پارٹی لیڈرز کے اوپر ہے کہ وہ سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے. لیکن پارٹی لیڈرز دیکھ رہے ہیں، کر کچھ نہیں رہے. کوئی احتجاج نہیں ہو رہا، جو رہائی فورس تحریک چلنی تھی وہ بھی کھٹائی میں پڑ گئی. نظر تو کچھ نہیں آ رہا کہ پارٹی کچھ کر رہی ہے. اب دیکھیں ہمارے پاس تو یہ لیگل ریمیڈیز ہیں کہ ہم ان کی ٹرائی کریں. باقی جو اسٹریٹجائز کرنا ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے، اسٹریٹ موومنٹ چلانی ہے کیا، وہ تو پارٹی کے ڈیسیژنز ہیں. اینڈ وی ہیو بین. اچھا آپ نے لیگل ریمیڈی کی بات کی، جی آپ نے لیگل ریمیڈی کی بات کی، تو ڈونٹ یو تھنک کہ ناؤ از دا بیسٹ ٹائم کہ میڈیکل گراؤنڈز پہ ان کی بیل فائل کی جائے؟ یہ تو ان کے لائرز کو میں نے کہا، انہوں نے آج کا کیس تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس میں کچھ پرسیو کریں گے جو ارلی ہیئرنگ ہے اس کے لیے. ابھی میں ان سے دوبارہ بات کروں گی کہ جو آج ڈیسیجن ہوا ہے کہ جی اس کی آئی تھنک پروسیڈنگز کی کیس کی شروع کی جائیں، تو کیا میڈیکل بیسس پہ آپ ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. یعنی کیونکہ دیکھیں کوئی سٹوری نہیں بنا رہا ہے. اگر ہم نے یہ خود اس کو سٹارٹ کیا ہوتا نا کہ جی ہم ریزنز بنا رہے ہیں اور ہم کوئی لینا چاہتے ہیں، کوئی کنسیشنز لینا چاہتے ہیں، تو ہم لوگ اس چیز کو کرتے ہیں. یہ لوگ تو بلکہ ان کو اس طرح کی میڈیکل کنڈیشنز میں ڈال کے پھر اوپر سے چھپاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا ان کو کھانے میں دے رہے ہیں بار بار. میرے تو یہی بہت بڑا خدشہ ہے کیونکہ بشریٰ عمران بہت ماشاءاللہ ہیلدی، ان کو کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی پہلے. جیسے انہوں نے ان کے گیسٹرک کا ان کو HCl پوائزننگ کر دیا ایشو، یا بھی آن کا ہے، کچھ بھی ان کو ایسا نہیں تھا. ماشاءاللہ شی ہیز بین ویری ہیلدی. صحیح. تو آئی ایم ویری کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ. اچھا اف آئی ایم ناٹ رانگ، آپ مڈل ایسٹ میں ہوتی ہیں اور اس وقت وہاں پہ وار کی وجہ سے بہت ٹینس سچویشن ہے، تو کچھ بتائیے گا اس بارے میں کہ کیا وہاں پہ سیف ہیں اور وہاں پہ کیا سچویشن ہے؟ یو اے میں ہوں میں. یو اے میں بہت اپریشیٹ کروں یہاں کی گورنمنٹ کو کہ انہوں نے پورا دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ ٹو سیف گارڈ دا سٹیزنس. وہ تو بہت اس لحاظ سے تو بہت یہاں پر سیف ہے. بس لیکن جب بھی روز جنگ کا گزرا تو میں ایک ہی چیز سوچتی ہوں کہ اگر خان صاحب کی حکومت ہوتی اور خان صاحب پاور میں ہوتے تو یہ سب جنگ ہو ہی نہیں رہی ہوتی. کیونکہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جب وہ ہیڈ تھے، پرائم منسٹر تھے، تو غزہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی اسرائیل پہ اٹیک کر دینا تھا، بٹ
اسرائیل کو اور باقی سب کو پتا تھا کہ ایک مسلم پاور کا اتنا اسٹرانگ ہیڈ موجود ہے تو ایک ڈیٹرنس رہتی ہے. ابھی بھی یہ جنگ بالکل اوائڈ ہو سکتی تھی اور میں بس روز یہی سوچتی ہوں کہ کاش خان صاحب باہر ہوتے تو ہم یہ پورے ملک کو یا دنیا میں یہ حالات نہ ہوتے آج. بہت شکریہ مریم صاحبہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، مریم صاحبہ نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بشرا بی بی کو کھانے میں کچھ ایسا دیا جا رہا ہے جس سے ان کی صحت متاثر ہو رہی ہے. ایران جنگ کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹس لیں گے، جس کے لیے ہمیں تہران سے جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی جان حسین. بہت شکریہ جان پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. جان، یہ بتائیے گا کہ امریکی وار منسٹر جو ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ پوری قوت کے ساتھ اس وقت ایران پر حملے کر رہا ہے اور اگر ایران نے معاہدہ نہیں کیا تو امریکی حملوں میں شدت آ جائے گی. دیٹ الٹیمیٹلی مینس کہ جو ایرانی قیادت یہ کہہ رہی تھی کہ امریکہ حملے بند نہیں کرے گا اور وہ جنگ بندی کرنے میں بھی سنجیدہ نہیں ہے، تو یہ تو بات آپ کی سچ ثابت ہوئی. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی سوزین، بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے. دیکھیں، میں بار بار ایک ہی بات کرتا ہوا آ رہا ہوں، کب سے ایک ہی بات کرتا ہوا آ رہا ہوں کہ ان کا کوئی پلان نہیں ہے نیگوشیٹ کرنے کا. اگر یہ چاہتے ہیں سرنڈر، اور سرنڈر ایران کرے گا نہیں، تو ان کے پاس آپشنز بہت کم ہیں. یہ اگر پورے ایران میں بمباری بھی کر دیں، لیٹ سپوز وہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نیوی بھی ختم کر دی، ایئر فورس بھی ختم کر دی، سب کچھ ختم کر دیا، اس کے باوجود 88 ویوز آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی تک ہو چکی ہیں اور بمباری ایران کی طرف سے بھی شدید جاری ہے، جبکہ یہاں پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، نو ڈاؤٹ. لیکن ایران جو ہے وہ رکنے والا نہیں ہے اور شروع سے ان کی اپروچ یہی رہی ہے کہ کنفیوز کر کے، نیگوسیشنز میں ڈال کے، پارٹیز کو امید دلوا کے پھر جو ہے وہ اپنی منمانی کرنا. ابھی فیس بک بھی میرا جو ہے وہ بین کر دیا ہے. یہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ سینسرشپ بھی چلا رہے ہیں، اپنے پروپیگنڈے بھی چلا رہے ہیں. تو کسی بھی طریقے سے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ریجیم چینج کا خواب ہے یہ پورا کر لیں اور یہاں سے کوئی جو ہے وہ ریزسٹنس ان کو نظر نہ آئے. تو ایسا ہوگا نہیں. ایران جو ہے وہ آلریڈی کھڑا ہوا ہے اپنے پیج کے اوپر اور ایران نے بول دیا کلیئرلی کہ ہمیں کوئی نیگوسیشن، کسی بھی چیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. صحیح. اچھا جان، یہ بتائیے گا کہ اس وقت تہران میں بھی کیا یہی فیلنگ ہے کہ جنگ کو ختم کرنے کا جو دباؤ ہے وہ اس وقت ٹرمپ پہ زیادہ ہے اور سیز فائر میں پہلے ٹرمپ جو ہے وہ پہل کرے گا، اس کے بعد ایران سوچے گا؟ جی، یہ تو ٹرمپ کی کیا وہ ہے. بہرحال یہ جو ظاہر ہے وہ جو اسرائیل چاہتا ہے وہ ہوتا ہے وہاں پہ. ابھی تو نظر ایسے ہی آ رہا ہے. تو یہاں پہ سینٹیمنٹ یہ ہے کہ ٹرمپ بیسکلی ریپرزینٹ کر رہا ہے ان سارے انٹرسٹ کو جو اسرائیل چاہتا ہے، اور اسرائیل اس وقت سیز فائر کرنا چاہتا ہے بہت شدت کے ساتھ، کیونکہ ان کا نقصان اتنا زیادہ ہو گیا ہے. اور ایران کے اندر سینٹیمنٹ یہ ہے اس بات کا کہ سیز فائر نہیں ہونی چاہیے ان کے ساتھ انٹل اینڈ انلیس کوئی پریکٹیکل سٹیپ، کوئی پرماننٹ سٹیپ، فار ایگزامپل بیسز خالی کرنا ان کی طرف سے نہ ہو، اس کے بعد جا کے شاید بات ہو سکتی ہے. لیکن جنگ کا خطرہ جب تک منڈلا رہا ہے اور جب تک کہ اپنی جو ہے وہ جس طریقے سے انہوں نے پہلے بھی کیا، جب تک یہ اپنی اپروچ رکھیں گے تب تک ان کو اور زیادہ نقصان ہوگا. یہ لوگ مس کیلکولیشن کہتے ہیں اس چیز کو. آئی تھنک مس کیلکولیشن امریکہ کی طرف سے نہیں ہے، ان کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ مجبور ہیں ایکشن لینے کے لیے بیکاز آف ویریس ریزن سچ ایز دا ایپیک لابی اینڈ obviously وہ ایپسٹین کا بھی معاملہ ہے. تو ظاہر ہے وہ کرتے رہیں گے یہ چیز، لیکن ان کو نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے اس چیز کا. صحیح. اچھا جان، آپ نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ سیز فائر چاہتا ہے، اسرائیل بھی سیز فائر چاہتا ہے، وہ بھی ڈیسپریٹ ہے. ادھر سے ٹرمپ نے بھی 6 اپریل تک کی ڈیٹ دے دی ہے کہ اس تک مطلب جو سیز فائر ہے وہ ہو جانا چاہیے. تو پھر پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے؟ پھر تو سیز فائر ہو جانا چاہیے. جب چاہیں وہ ماریں، جب چاہیں وہ صلح کریں، ایسا نہیں ہو سکتا. ایران کا ماننا یہ ہے اور ایران ان کو آف ریمپ نہیں دے رہا. بالکل اسرائیل چاہ رہا ہے سیز فائر کرنا، لیکن آف ریمپ کسی طریقے سے ملنا ضروری ہے امریکہ کو لگ رہا ہے، کیونکہ بے عزتی بہت ہو رہی ہے کہ ایران، جس کو لوگ کہتے تھے کہ ایران کچھ بھی نہیں کر پائے گا، ایران نے اس وقت پوری جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے، نہ صرف اس کے F-35 کو نشانہ بنا کے ٹارگٹ کیا سکسیسفلی، نہ صرف E-3 سینٹریز ان کی جو ہیں وہ پوری طریقے سے اڑا دی، نہ صرف ان کے انٹرسیپٹرز کو مارا اور ان کی جو تھیڈ کی بیٹریز ہیں ان کو اڑایا، بلکہ ان کو اسٹریٹ آف ہارموز سے ایک تیل کی بوند بھی لے کے جانے نہیں دے رہا. اور ان کے خود کے الائز اب ان کے سپورٹ میں نہیں کھڑے ہوئے، وہ ایران سے پرمیشن مانگ رہے ہیں کہ پلیز ہمیں اسٹریٹ آف ہارموز سے جانے دیں. تو دیکھیں، آف ریمپ بہت ضروری ہے ٹرمپ کے لیے اس وقت. آف ریمپ بالکل سروائیول، اس کے اپنے پولیٹیکل سروائیول تو چلے نہیں ہوگا، وہ تو دو ٹرمپس پورے کر چکا ہے، لیکن ریپبلکن پارٹی جو ہے اس کے اپنے سروائیول کے لیے اور اوور آل اسرائیل کی جو کریڈیبلٹی ہے اور اسرائیل کا جو نوشن ہے اور ڈالر کا جو اسٹیٹس ہے پوری دنیا کے اندر اور کریڈیبلٹی ہے، اس کو بچانے کے لیے آف ریمپ ضروری ہے، جو کہ ایران نہیں دینا چاہ رہا. ایران بیسکلی اس وقت یہ چاہ رہا ہے کہ کیونکہ وہ ڈرائیونگ فورس میں ہے، کیونکہ وہ وار کو ڈٹرمن کر رہے ہیں کہ جنگ کہاں جا رہی ہے، تو وہ اسی طریقے سے اس کو چلائیں گے اور میکسیمم پریشر جو ہے وہ انفلکٹ کریں گے ان کے اوپر. صحیح. اچھا جان، یہ بھی بتائیں کہ پاکستان کی سفارتی کوششوں کو تہران کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ جیسے کہ پہلے سعودیہ، ترکی، مصر کے وزیر خارجہ اسلام آباد آئے اور پھر اس وقت جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں وہ اس وقت چین میں موجود ہیں. سو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں، پہلے سے ایران سوزین کہتا ہوا آ رہا ہے کہ ہمیں پارٹیز، ہمیں ڈیمانڈز امریکہ کی طرف سے ملی ہیں، میڈیٹرز کے تھرو، پاکستان کے تھرو ڈیمانڈز ملی
انہوں نے ان ڈیمانڈ کے اوپر رپلائی بھی کیا اور بالکل اچھا دیکھا جا رہا ہے, پازیٹیولی دیکھا جا رہا ہے پاکستان کو. اچھی بات ہے, پاکستان کوشش کر رہا ہے پرماننٹ سیز فائر کی, لیکن یہاں پہ جو فریم ورک ڈیسائیڈ ہو رہا ہے نیگوسیشن کا, اس کے اندر آئی تھنک ایران کی خواہش یہ ہے کہ ایران کو انوالو کیا جائے اس چیز کے اندر کہ ان کے فریم ورک کے اوپر بات ہو اور عرب ممالک کو سمجھایا جائے کہ وہ بیسکلی اس ریجن کے اندر سے نکل جائیں. جیسا کہ عباس عراقچی صاحب نے بھی دوبارہ ری افرم کیا اپنی ٹویٹ کے اندر کہ بالکل یہاں پہ ہمارے پاس ایفرٹس ہو رہے ہیں, لیکن ہم لوگ جو ہے وہ راضی نہیں ہیں جب تک جو ہے کوئی چیز پرماننٹلی نہیں ہو جاتی, اور ہم جو ہے وہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے, ایرانی جو ہے وہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے کہ ان کی ڈیمانڈز میٹ ہوں گی اس نیگوسیشن پروسیس میں. لیکن اچھی بات ہے پاکستان ایفرٹس کر رہا ہے اور کرنے چاہیے ایفرٹس پرماننٹ سیز فائر کے. اچھا, آپ نے خلیجی ممالک کی بات کی, ایک یہ خبر آج سامنے آئی ہے کہ جنگ اگر جاری رہی اور اگر ٹرمپ صاحب کو ضرورت پڑی تو وہ خلیجی ممالک سے فائنینسنگ لیں گے. میری معلومات کے مطابق سوزین فائنینسنگ آلریڈی مل چکی ہے. 3 ارب ممالک ہیں جنہوں نے فائنینسنگ دی ہے ان کو, اور وہ وقت سامنے بہرحال لے آئے گا, نام لے آئے گا اور لے آئے گا, دکھا دے گی دنیا کے کس نے کتنے پیسے دیے ہیں. اور یہ تو ان کی روایت رہی ہے امریکہ کی کہ پہلے یہ بلیک میل کرتے ہیں کنٹریز کو, کہتے ہیں کہ تمہارے پر حملہ ہو جائے گا اس لیے ہم سے ویپنز خریدو, ہمارے ملکوں میں انویسٹمنٹ کرو. پھر اگر وہ دوسرے سامنے ملک ریزسٹنس دکھاتے ہیں, ذرا سی بھی ان کی کوشش رہتی ہے ریزسٹنس کی, تو امریکہ تھریٹن کرتا ہے کہ تمہاری بادشاہت ہم پلٹ دیں گے. تو یہ پورا پروسیس ابھی بھی جو جنگ ہوئی ہے اس کے اوپر جو پیسے اوور آل خرچہ ابھی جو آ رہا ہے انکریزنگلی, وہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ پیسے جو ہیں وہ مل چکے ہیں, اور اگر ایسا ہوا ہے تو پھر تو سیز فائر اتنے آرام سے نہیں ہوگا. جی بس ویٹ کریں, آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ ہوپ فلی مل جائے گی, لیکن میری معلومات کے مطابق پیسے جو ہے وہ کافی ملکوں نے دیے ہیں آلریڈی جنگ کے لیے. اور سیز فائر اسی لیے دیکھیں, اسی لیے ایران اتنا انکریزنگلی اگریسولی جو ہے یو اے ای اور بحرین پرٹیکولرلی اگر آپ دیکھیں تو اسی لیے اتنا اگریسولی جو ہے ان کے اندر جو ایسٹس ہیں, یو ایس بیسز ہیں اور جو انٹرسٹ ہیں ان کو اسٹرائک کر رہا ہے. اور یہ بات تو ٹرمپ پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ یہ ملک ہمارا, ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ یہ ایکسیلنٹ, سعودی عربیہ ایکسیلنٹ, بحرین ایکسیلنٹ, یو اے ای ایکسیلنٹ, تو وہ تو ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اور کھل کے شروع سے نظر آ رہا ہے کہ اسٹریٹو ٹینکرز اور جتنی بھی چیزیں F-35 کھڑے میں ان کے بیسز کے اندر, اسرائیل کی طرف جو راکٹ جا رہے ہوتے ہیں ایران کی طرف سے وہ بھی روکے جاتے ہیں نرم ممالک کی طرف سے. تو بالکل ایسی رپورٹ مجھے ملی ہے اور منظر عام پہ آ جائے گی یہ رپورٹ جلد ایران کی طرف سے اگر ہوا تو. اچھا جان, کیا ایرانی دانشور ولی نصر کا یہ دعویٰ درست ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ کسی بھی ڈیل کی صورت میں پاکستان سے ضمانت طلب کی ہے اور اسی وجہ سے پاکستان نے چین سے رابطہ کیا ہے تاکہ وہ ایران کو گارنٹی دے سکیں؟ دیکھیں, ایران کا ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی گارنٹی امریکہ کی طرف سے نہیں دے سکتا. کوئی بھی, اگر آپ یہ دیکھیں JCPOA اگریمنٹ, جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن, یہ معاہدہ ہوا تھا ایران کے ساتھ 2015 میں. کس کا؟ US, UK, چائنا, رشیا, فرانس اور جرمنی, ان 6 ممالک نے گارنٹیز دی تھیں اور یہ 6 ممالک جو ہیں وہ اگری کر کے بیٹھ گئے تھے ایران کے ساتھ. لیکن 2018 میں ٹرمپ نے اس کو ردی کے برابر اس اگریمنٹ کو رکھا اور پھاڑ کے جو ہے وہ پھینک دیا, سوری فار دی انفارمل لینگویج, لیکن اس کو بالکل بھی عزت نہیں دی. تو بات سر یہ ہے کہ اگر یہ سارے ممالک مل کے اتنی بڑی سپر پاورز اگر گارنٹی جو ہے وہ اپنی اپہولڈ نہیں کر پا رہے تو ایران کیسے ٹرسٹ کر سکتا ہے کسی کے اوپر بھی کہ وہ گارنٹی دے سکے گا؟ اچھی بات ہے, کرنی چاہیے کوششیں, لیکن اس کے اندر کوئی بھروسہ نہیں ہے ایرانیوں کو, ابھی تک کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کسی کی بھی گارنٹی جو ہے وہ چلے گی اس بات کے اندر. صرف سولوشن یہی ہے کہ پرماننٹلی امریکہ خود جو ہے وہ اسٹیپس اٹھائے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو فلیکسیبلٹی نظر آئے کہیں سے ایران کی طرف سے. بہت شکریہ جان پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, جان نے ایک بڑی اہم خبر دی ہے کہ امریکہ کے کہنے پر 3 ارب ممالک نے ایران جنگ کی فائنینسنگ کر دی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جنگ کس کروٹ بیٹھے گی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.